ان لوگوں نے حضرت امام علی مقام کو شہید کیا۔ شہادت کی خبر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے سنا دی تھی۔ حضرت ام فضل جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چچی ہے، فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی نواسے کو اپنی گود میں لے کر پیار کر رہے تھے۔ اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے پوچھا یہ رونے کا مقام کیسے؟ فرمایا ابھی حضرت جبریل امین آئے اور حضرت جبریل امین نے یہ خبر دی کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ مسلمان آپ کے لخت جگر کو، نواسہ رسول کو، حضرت امام علی مقام کو، حضرت امام حسین کو وہ لوگ کرب و بلا کے میدان میں شہید کر دیں گے، اس لیے میں غم حسین میں رو رہا ہوں۔ تو مسلمانوں، جب فرمان مصطفیٰ کا فرمان پورا ہونے کو تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا دور حکومت امن و سلامتی والا دور تھا، آپ کا وصال باکمال ہوا، ان کا ایک بیٹا جسے یزید کہتے ہیں وہ تخت پر متمکن ہو گیا، تخت پر بیٹھ گیا اور چاروں طرف مملکت اسلامیہ میں اعلان کرایا کہ آج کے بعد توبہ نعوذ باللہ یزید امیر المومنین ہے۔ اور اس نے یہ کوشش کی کہ یہ بات حضرت امام علی مقام کی کانوں تک پہنچے، حضرت امام علی مقام میری حکومت کو تسلیم کرے تو پھر کہیں سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے مدینہ المنورہ کے گورنر ولید کو خط لکھا، اے ولید، حضرت امام علی مقام کو کہہ دو کہ یزید تخت نشین پر متمکن ہو گیا ہے، لہذا آپ یزید کی بیعت کو تسلیم کر لو۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تک جب پیغام پہنچا، آپ نے فرمایا یہ کیسے جانشین حضرت امیر معاویہ کو ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ شخص ہیں جس کی پوری زندگی شراب نوشی میں گزری، یہ زانی اور فاسق فاجر شخص یہ کیسے مملکت اسلامیہ کا حکمران بن سکتا؟ آپ نے اسی وقت انکار فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہرگز مجھے قبول نہیں ہے۔ تو اس نے بھی زور لگایا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، وقت کی سنگینی کو دیکھا کہ یہ لوگ میرے خون کے دشمن بن رہے ہیں۔ آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کیوں نہ ہو کہ مدینہ الرسول کو چھوڑا جائے، ایسا نہ ہو میرے خون سے مدینہ الرسول کے گلیوں میں میرا خون بے امت مسلمہ کا خون گرے، اس سے بہتر ہے حرمتی مدینہ طیبہ کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے ہجرت فرمائی مکہ المکرمہ کی جانب، دوستوں سے صلاح مشورہ کر کے، کیونکہ وہ حرم ہے، حرم شریف میں کوئی لڑے گا نہیں، کوئی جنگ کرے گا نہیں۔ آپ نے مکہ المکرمہ میں پہنچے، وہاں کا گورنر سعید بن عاص تھا۔ اس نے جب دیکھا امام علی مقام پہنچ گئے، یزید نے پھر اس
یعنی سعید بن عاص سے کہا کہ تم گورنر ہو مکہ المکرمہ کے، امام عالی مقام کو میری بیعت پر اماضہ کر دو۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک یہ بات پہنچی۔ آپ نے فرمایا اگر میں یزید کی بیعت کو تسلیم کرتا تو میں نانا جان کے شہر مقدس کو نہ چھوڑتا، اما حضور کی تربت کی جدائی کو میں برداشت نہ کرتا، میں اس شخص کی حکومت کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ تو مسلمانوں یزید کی طرف سے بار بار چٹھیاں آ رہی تھی، بار بار تقاضا تھا، یہاں تک کہ حضرت امام عالی مقام کو کوفے کے لوگوں نے خط لکھنا شروع کر دیا کہ امام عالی مقام آپ کی ضرورت ہے، آپ کوفے میں آ جائیں، ہم آپ کی معیت میں، ہم آپ کی اقتداء میں، ہم آپ کی امامت میں یزید کا مقابلہ کریں گے، آپ کوفے میں آ جائیں، آپ ہمارے یعنی آپ امیر المومنین بنیں، آپ ہمارے پیشوا بنیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت امام عالی مقام نے سوچا اگر میں نہ جاؤں گا تو کل قیامت کے دن کوفے والے لوگ یہ کہتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ہم نے تو حضرت امام عالی مقام کو کہا تھا لیکن وہ نہیں آئے، اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کو تسلیم کر لیا۔ حضرت امام عالی مقام نے صحابہ کرام سے، دوستوں سے مشورہ فرمایا، دوستوں نے کہا کہ آپ ابھی نہیں جاؤ، کسی نائب کو آپ بھیجیں، وہاں کے حالات کا وہ جائزہ لیں، اگر حالات سازگار ہوئے تو وہ چٹھی لکھ کر آپ کو بلا لیں گے، لہذا آپ ابھی نہ جائیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور حضرت امام عالی مقام کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو بھیجا گیا، ان کے دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، اور مسلم کے بیٹے محمد تھے، اور محمد دونوں صاحبزادے کو ساتھ لے کر گئے۔ جب کوفے میں پہنچے، کوفے والے نے والہانہ استقبال فرمایا کہ حضرت امام عالی مقام کی نمائندہ آ گئے، اور آپ کے ہاتھ پر حضرت امام عالی مقام کے نام پر بیعت کی۔ مورخین نے لکھا، تاریخ دانوں نے لکھا، ایک دن میں کم و بیش 40,000 مسلمانوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ دوسرے دن پھر اسی طرح 50,000 تک پہنچی۔ حضرت امام مسلم نے لکھ کر چٹھی بھیج دی کہ آپ آ جائیں، حالات سازگار ہیں، بس آپ کوفے کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضرت امام عالی مقام کی جانب جب چٹھی آتی ہے آپ نے تیاری کرنا شروع فرما دی، لیکن حضرت امام عالی مقام نے فرمایا کہ میں لڑائی کے لیے ہرگز نہیں گئے، اگر جاتے تو فوج کا ایک بڑا لشکر لے کر جاتے، اگر جاتے تو آپ جنگ کا سامان لے کر جاتے، اگر آپ جاتے پوری تیاری کر کے جاتے، مستورات کو ساتھ نہ لے کر جاتے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ساتھ نہ لے کر جاتے، آپ اس نیت سے گئے کہ میں وہاں پر جا کر یزید سے مذاکرات کروں گا، ان کو سمجھاؤں گا اور کوشش کروں گا ان کو رائے راست پر آنے کی میں ان کو دعوت دوں گا۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فرض منصبی کو نبھاتے ہوئے آپ نے کوفے کے وہاں پر پہنچے، شہر میں پہنچے، وہاں پر پتہ چلا آپ کے چچا زاد بھائی کو بھی ان لوگوں نے شہید کر دیا، چھوٹے چھوٹے دونوں معصوم بچوں کو بھی ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے، حالات کی سنگینی کو سمجھ گئے کہ یہ لوگ
میرے خون کے در پہ ہے۔ تو مسلمانوں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈٹ کے حق و باطل کے معرکے میں آپ نے فاسق فاجر کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، یہاں تک کہ اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا اور امت مسلمہ کو یہ سبق دے دیا کہ لوگوں، جب یہ معاملہ آ جائے، دین اسلام پر کوئی خلل ڈالنے کی کوشش کرے، دین اسلام کے پرچم کو کوئی سرنگوں ہونے کی کوشش کرے، دین اسلام کے پرچم کو گرانے کی کوئی کوشش کرے، تو پھر ڈٹ جاؤ۔ اس کو کہتے حسینیت ہے، حسینیت اسی کو کہتی ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے میدان کرب و بلا میں یہ سب کچھ امت مسلمہ کے سامنے کر کے دکھا دیا۔ کون سا وہ حربہ تھا جو ان لوگوں نے نہیں آزمایا تھا؟ یہ 72 تن تھے میدان کرب و بلا میں، ان میں بچے بھی موجود تھے، بوڑھے بھی موجود تھے، عورتیں بھی موجود تھیں، اور ان کی طرف سے کتنے تھے؟ کم و بیش 22,000 کا لشکر موجود تھا۔ وہ لوگ بڑی طاقت کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان کے دلوں میں کتنا خوف ہوگا، حسینیت کے خون سے کتنا وہ ڈرتے تھے، حسینیت کی تلوار سے کتنا ڈرتے تھے کہ ان کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کا خون موجود ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا دودھ موجود ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک شیر ہے، اس شیر سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے بہادر اس یزیدی فوج میں، لشکر میں موجود تھے۔ نامی محرم الحرام کا حضرت امام علی مقام 7 محرم الحرام کو دونوں معرکے، یعنی دونوں طرف وہ بھی آگے وہ بھی آگے، آپ نے مذاکرات کیے۔ آپ نے فرمایا دیکھو، میں مدینہ طیبہ کو چھوڑا، میں نے مکہ المکرمہ کو چھوڑا، تم لوگوں نے چٹھیاں بھیجی، تم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری آپ اقتدا کریں، اور یہاں پر آپ میرے خون کے دشمن پیاسے ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کس نے چٹھیاں بھیجی۔ آپ نے وہ جو چٹھیاں موجود تھیں، آپ نے وہ کٹا سمجھیں یا بوری سمجھیں، جو کچھ بھی، اس نے آپ نے الٹ دی۔ فرمایا کہ یہ فلاں نے لکھا، یہ تم نے نہیں لکھا، یہ تم نے نہیں لکھا۔ جن کی طرف اشارہ کرتے تو ان کی آنکھیں جھک جاتی تھی شرم و حیا کی وجہ سے، کیونکہ ان لوگوں نے لکھا تھا، ان لوگوں نے بلایا تھا۔ حضرت امام علی مقام نے یہی فرمایا، دیکھو میں کون ہوں، میری ذات کو پہچانو، جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو وہ میرا نانا جان ہے محمد رسول۔ ارے تم بتاؤ، تمہارے والد